بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ ود فیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر۔ قسط نمبر 10۔ میری نظر قریب پڑے موبائل پر پڑی۔ عباس، میرے ماموں کا بیٹا، جو حال ہی میں ایران سے پڑھ کر آیا تھا اور عالم بن چکا تھا، مذہبی اختلاف، بابا کی ناپسندیدگی اور غریب ہونے کی وجہ سے ہمارا ان سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ مجھے تو ویسے بھی فرصت نہ ہوتی تھی اور نہ ہی میں ان کو پسند کرتا تھا، فقط ماں کو کبھی کبھار ملنے کی اجازت تھی۔ عباس کی شادی پر جب ماں کو لینے گیا تو تب اس سے حال احوال ہوا تھا بس، اور اس کا نمبر میرے پاس سیو تھا۔ جب ماں ان کی طرف تھی تو ان کی خیریت دریافت کر لیتا تھا۔ مجھے اس خیال نے چونکا دیا اور میں نے تیزی کے ساتھ موبائل ہاتھ میں لیا اور عباس کا فون نمبر تلاش کرنے لگا۔ سرچ آپشن پر عباس لکھا تو 3 نمبر آ گئے، جن میں 2 میرے دوستوں کے تھے، مگر عباس کا نمبر کون سا ہے یہ کنفرم ہونے میں مجھے دیر نہیں لگی، کیونکہ صاف ظاہر تھا جس نمبر پر بمشکل 1 یا 2 مرتبہ کال کی تھی وہی عباس میرے ماموں زاد کا نمبر تھا۔ سلام عباس، آر یو فری؟ آئی وانٹ ٹاک ٹو یو، میسم از ہیئر۔ میسج سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگا۔ میسج ڈیلیور تو ہو گیا مگر اس نے ریسیو نہیں کیا۔ رات کے 12:09 ہو چکے تھے۔ اس پہر میں اس کے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ سو چکا ہوگا، صبح دیکھے گا تو بات کر لوں گا، خود کو سمجھاتے ہوئے، اور صبح ہونے کے بعد عباس کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور شہید کی طرف سے ملنے والا اشارہ کہ جس سے میں عباس کی جانب متوجہ ہوا، ضرور وہ کوئی رہنمائی کرے گا۔ انہی باتوں پر غور کرتے کرتے نہیں خبر کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں شہید سے ملاقات ہوئی۔ دعویٰ عشق بھی کرتے ہو اور ابھی تک محو خواب ہو؟ شہید نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے سوال کیا۔ مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں، وضاحت نہیں فرمائیں گے تاکہ سمجھ سکوں؟ میں نے مؤدبانہ گزارش کی۔ کیا عاشق معشوق کی لیاقت و قربت نہیں چاہتا؟ دیدار یار اور ملاقات کی تمنا نہیں رکھتا؟ شہید نے پاکیزہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی اگر کوئی وصال یار کی حسرت نہ رکھتا ہو تو عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کی دل نشین مسکراہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ میں نے درست جواب دیا۔ خوب۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے شہید نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تو پھر اٹھو، تمہارا معشوق تمہارا منتظر ہے۔ خدا کے عاشق اس وقت کہ جب سب خواب غفلت میں کے مزے لے رہے ہوں، بستر کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ اٹھو کہ نماز عشق کا وقت ہے، جس کی اذان عاشق کا دل دیتا ہے۔ جانتے ہو یہ نماز کیا مقام رکھتی ہے؟ وہ خدا جو اپنے حبیب کے نرم و نازک قدموں پر ورم بھی برداشت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اتنی عبادت نہ کر میرے محبوب کہ تیرے قدموں پر ورم بھی مجھے گوارا نہیں۔ میں ان مبارک قدموں پر کائنات قربان کر دوں، مگر خدا نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب نماز عشق قضا کرے، اس لیے حکم دیا کہ نماز تہجد اوروں پر تو نہیں مگر تم پر واجب ہے، اس لیے کہ میرے پیارے محبوب تم تو وارث مقام محمود ہو اور یہ لوگ نہیں۔ جب خدا نے اپنے محبوب کو مقام محمود اس نماز کے بغیر نہ دیا تو تم کیسے اس عشق میں مقام دوام حاصل کر سکتے ہو؟ اسے ترک کر کے جب پڑھو گے تو لذت عشق، ملاقات یار کی شیرینی اور اس سے مناجات کی حلاوت سے آشنا ہو جاؤ گے۔ جب انسان اس عشق کا عادی ہو جائے تو پھر یہ نماز قضا نہیں ہوتی، یہ نماز عشق ہے، چاہے وہ شب عاشور سید الشہداء ہوں یا شام غریبہ میں شریکۃ الحسین بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں، یا چاہے بیمار سید سجاد علیہ السلام ہوں، کہ زخمی حالت میں بھی جھکی کمر کے ساتھ بھی خدا کی یاد کو اور اس نماز عشق کو ترک نہ کیا۔ جانتے ہو کیوں؟
شہید نے اشکبار آنکھوں سے کانپتی ہوئی آواز سے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، معشوق کی قربت اور اس کی رضا وہ سرور دیتی ہے کہ پھر اگر شام غریباں بھی ہو، حسین جیسا پاکیزگی کا محور اور عباس جیسا وفا کا علم بردار بھی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے اور پامالی کی حالت میں پڑا بھی ہو، پھر بھی وفا کی ملکہ کی نماز عشق قضا نہیں ہوتی۔ اس نفس مطمئنہ کا راز یہی عشق تھا، کیونکہ ہر واجب کی قضا خدا نے رکھی ہے، مگر عشق وہ واجب ہے کہ جس کی قضا نہیں۔ اٹھو تاکہ عاشقان خدا کی فہرست میں شمار کیے جاؤ، اس سے اسی کو طلب کر لو، اتنا گڑ گڑاؤ کہ وہ اپنی رحمت سے تمہیں قرار دے دے۔ راز عشق اور راز شہادت اسی نماز عشق اور گریہ میں پنہاں ہے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو تمہارے آنسو کہ جو اپنے عمل پر ندامت اور اس کے عشق کی طلب میں نکلیں، تمہاری ماں کی طرح اس کی کمزوری ہے کہ فرشتے کہتے ہوں گے، خدایا یہ گناہ کرتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، تو کیوں اس کے آنسوؤں کو حقیقت سمجھ رہا ہے، یہ پھر بھی گناہ کرے گا۔ مگر خدا کہتا ہے، تم مجھ سے زیادہ تو علم نہیں رکھتے نا، دیکھ نہیں رہے میرا بندہ مجھ سے طلب کر کے رو رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، میرے سوا اس کا ہے ہی کون جو اس اضطراب میں اسے قرار دے۔ مجھ پر شہید کی عشق سے لبریز باتوں کا سحر طاری ہو گیا، جو میری روح کو تسکین دے رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ تہجد کی اذان کی آواز قریب کی مسجد سے آ رہی تھی۔ نماز عشق، نماز شب، کس طرح پڑھی جاتی ہے یہ نماز؟ اب تک کی زندگی میں شاید ہی ایک دو بار عید کی نماز کے لیے گیا ہوں گا مسجد، اس کے علاوہ فرصت ہی نہ ہوئی تھی کبھی۔ بستر سے اٹھا، وضو کیا اور ماں کے کمرے کی جانب رخ کیا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ یہ دیکھ کے کہ ماں نماز کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ ماں نماز شب کس طرح پڑھتے ہیں؟ میرے سوال پر ماں چونک کر مجھے دیکھا، ان کی خوبصورت آنکھوں میں نمی کو میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ ماں قربان جائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ طلب کتنی خوب ہے۔ 11 رکعت نماز ہے، جس کی 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت شفع کی نیت سے اور 1 رکعت وتر کہ جس میں حمد خدا، طلب مغفرت اور مناجات کی جاتی ہے۔ ماں میرے حق میں بھی سفارش کرنا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا کہ ماں کے سوال پر پلٹا، کہاں چل دی ہے میری جان؟ مسجد میں نے جواب دے کر حیرت سے ماں کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا۔ مسجد فجر کے لیے جانا؟ جاؤ اور تنہائی میں خدا سے راز و نیاز کرو۔ اس عشق کی یہی خاصیت ہے، یہ جتنا مخفی ہو اتنا ہی خالص ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نماز اپنی صفت میں باقی نمازوں سے لاڈلی نماز ہے۔ گناہ ہو جائے تو روٹھ جاتی ہے۔ میرے لال، جس دن گناہ سرزد ہو، نماز عشق کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر کبھی روٹھ جائے تو توبہ کر کے منا لینا۔ نماز شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، خدا اسے کم پر راضی نہیں ہو۔ اپنے کمرے میں آیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میری حالت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اے خدائے مہربان، اے بھٹکے ہوں کے لیے نور ہدایت، اے وہ جس کی یاد سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں، جس کے ذکر کی حلاوت سے روح تقویت پاتی ہے، جس کا عشق پاکیزہ اور جس کی طلب ہر طلب سے زیادہ راحت بخش، اور جس کے قرب کی لذت ہر ذائقے سے بڑھ کر ہے۔ میں تیرا وہ بندہ جو بھٹک گیا اور گردش دورہ میں سرگرداں راہ راست سے بھٹکا ہوا۔ خدائے عزیز، میں جانتا ہوں کہ میں تیرا تابع دار بندہ نہیں، مگر پھر بھی تیرا عبد، اور تو میرا مہربان معبود ہے۔ میں کچھ بھی ہوں مگر تیرا باغی نہیں ہوں۔ تو میرا عذر قبول نہ کرے اور مجھ پر بخشش کا در بند کر دے تو تیرا تو کچھ نہ جائے گا۔ تیرے عاشق، تیرے فرما بردار بندے موجود ہیں،
تجھے قسم ہے تیرے خدا ہونے کی، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میں برباد ہو گیا، میرے نفس نے سرکشی کی اور مجھے رسوا کر دیا۔ کتنے ہی پاکیزہ چہرے تھے کہ جن کو میرے نفس کی شرارت نے بدنام کیا۔ تجھے تیرے ان بندوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو سب قربان کر کے بھی مطمئن رہے، میرا رخ اپنی جانب کر دے، اپنے مقدس نور سے میرے وجود کو ظلمتوں کی تاریکی میں سیاہ ہو چکا ہے اسے روشن کر دے۔ کس قدر تڑپ کر بے چین ہو کر میں خدا کو پکار رہا تھا، مجھے اپنی ذات میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، آنسوؤں کی گویا برسات تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن کی آواز نے میرے وجدانی تسلسل کو توڑا۔ جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے برائٹ سائڈ ود فیری کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔